السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ آج ہم جس شخص کی کہانی لے کر آئے ہیں ان کی اسلام کے لیے خدمات بہت عظیم ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی۔ وہ کوئی شہزادے نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی دولت تھی، لیکن ان کی فطرت میں سچائی، نرمی اور وفاداری تھی۔ اس دور میں جب حسب نسب، قبیلہ اور طاقت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی، ابو عبیدہ اپنے اخلاق اور امانت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کئی لوگ سوچ میں پڑ گئے، بہت لوگ دشمنی پر اتر آئے، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح نے دیر نہیں کی۔ انہوں نے بنا شور، بنا سوالوں کے سچ کو پہچان لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے تھے۔ جب جنگ بدر میں ایک طرف اسلام اور دوسری طرف کفر تھا تو پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب ابو عبیدہ کا سامنا اپنے ہی باپ سے ہو گیا، جو اسلام کا دشمن بن کر تلوار اٹھائے کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے رہے، بچنا چاہتے رہے، لیکن جب باپ نے بار بار حملہ کیا تو دین کی حفاظت کے لیے ابو عبیدہ کو وہ قدم اٹھانا پڑا جو دنیا کا سب سے بھاری قدم ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا۔ یہ جیت نہیں تھی، یہ ایمان کی قربانی تھی۔ اور جب جنگ احد کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوہے کی خود پہن رکھی تھی۔ اسی خود کی 2 لوہے کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور میں پیوست ہو گئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اور تکلیف نہ ہو تو انہوں نے اپنے دانتوں سے ایک ایک کڑی نکالی اور اپنے دانت توڑ لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد نہ ہونے دیا۔ یہ صرف جسم کی قربانی نہیں تھی، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، جو امانت میں کبھی خیانت نہ کرے، جو طاقت کے باوجود جھک جائے، جو نام کے بغیر کام کرے، ایک عظیم سپہ سالار لیکن سادہ انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا امیر اور سپہ سالار بنا دیا۔ ان کے ہاتھ میں فوج بھی تھی، خزانہ بھی اور حکومت بھی، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام آئے اور ابو عبیدہ کے گھر دیکھا، نہ بستر، نہ سامان، نہ دولت، صرف ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک چادر، تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا کہ دنیا نے سب کو بدل دیا مگر ابو عبیدہ کو نہیں۔ جب شام میں طاعون کا مرض پھیل گیا تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، ابو عبیدہ مدینہ آ جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین انہیں بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں اپنی فوج کو چھوڑ کر خود کو کیسے بچا لوں؟ اور پھر وہی ہوا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طاعون کے مرض کا شکار ہو گئے۔ پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی فوج کو جمع کیا اور کہا کہ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور سچ بولنا، امانت ادا کرنا اور اپنے امیر کے وفادار رہنا۔ پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھا گئے کہ عزت تاج سے نہیں، امانت داری سے ملتی ہے۔ شہرت کے بغیر بھی تاریخ میں زندہ رہا جا سکتا ہے۔ اصلی قوت تلوار میں نہیں، اپنے نفس کو جھکانے میں ہوتی ہے، اور جب فیصلہ ہو دنیا اور دین کے درمیان تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہی مومن کی اصل کامیابی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔
ایک ایسی زندگی جو اسلام کے لیے قربان ہو گئی، مگر افسوس جس کے بارے میں ہم آج بھی بہت کم جانتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔